بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج آپ کے ساتھ آج بھی 3 ہی شیئر کرنی ہیں۔ نواز شریف کی رپورٹ پر جس کو شک ہے وہ عدالت میں میرا سامنا کرے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بڑی اہم شخصیت نے کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ US جریدے بلومبرگ نے، جی ہاں بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے، ایک بہت ہی تہلکہ خیز سٹوری ہے، اور وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی مقبولیت گر گئی ہے، ان کی گرپ کمزور پڑ گئی ہے۔ بہت ہی تہلکہ خیز سٹوری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری سٹوری یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں ججز نے بہت ہی بمباسٹک قسم کے ریمارکس دیے ہیں جناب، اور انہوں نے کہا ہے یعنی کہ ریمارکس سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر کچھ غلط ثابت ہوا تو حکومت گھر بھی جا سکتی۔ باقاعدہ ریمارکس آئے ہیں، ایک حوالہ دے کے اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹ پر جس کسی کو بھی شک ہے وہ عدالت میں میرا سامنا کرے، یہ کہا ہے جناب ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب اسی بورڈ کے ممبر تھے جو میڈیکل بورڈ بنا تھا، آپ کو پتہ ہے اسپیشلی ان کو بلایا گیا تھا۔ ہیماٹولوجسٹ اینڈ ٹرانسپلانٹ فزیشین ہیں۔ میڈیکل رپورٹس قطعاً جعلی نہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس قطعاً جعلی نہیں، ان رپورٹس میں جو بیماریاں اور علاج بتایا گیا ہے آج بھی اس پر قائم ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آگے کیا کہا کہ جسے نواز شریف کی رپورٹس پر شک ہے وہ سپریم کورٹ میں میرا سامنا کرے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سپریم کورٹ آ جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ حال ہی میں ایک تصویر لیک ہوئی تھی، اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی، اور جناب اس کے بعد اس سے پہلے بھی حکومت پاکستان یعنی کہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے فوراً ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جیسے وہ ان کو دیکھیں جس طرح سے وہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جیسے ان کو کچھ ہو ہی نہیں، اور جناب وہ کہا تھا کہ ان کو پتہ نہیں لندن کی ہوا لگی ہے کہ کیا ہوا ہے، پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا گورنمنٹ نے، حالانکہ گورنمنٹ نے خود بھجوایا تھا۔ حالانکہ یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھجوایا، ایسا نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے صرف وہ بانڈنگ ختم کروائی تھی، ECL سے نام صرف حکومت نے نکالا تھا، ECL سے نام نکالنے کا آرڈر بھی نہیں کیا تھا کورٹ نے۔ یہ پورا وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پھر بھی اور جو بورڈ بنا وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے یا گورنمنٹ آف پنجاب نے بنایا۔ جو لیبارٹریز تھیں وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی لیبارٹریز تھیں، جو یعنی کہ PTI کی گورنمنٹ کی۔ جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی، جو ہاسپٹلس تھے وہ بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹلس تھے، ٹھیک ہے۔ جو اب سب کی سب جو رپورٹس تھیں وہ بھی گورنمنٹ کی نگرانی میں تیار کی گئی تھی، پنجاب حکومت کی نگرانی میں۔ جو پریس کانفرنسز کرتے رہے وہ بھی جناب وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ باقی وزراء بھی تھے، راجہ بشارت صاحب اور باقی وزراء بھی تھے۔ تو جناب تب سے ہی یہ شکوک و شبہات، جبکہ یاسمین راشد صاحبہ مسلسل یہ اصرار کر رہی ہیں کہ نہیں وہ رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں۔ فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہ کابینہ میں بھی کہا ہے اور وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط لکھ دیا کہ جناب یہ رپورٹس جو ہے نا ڈاؤٹ فل ہیں تو ان پہ انکوائری، اور انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کو یقین دلایا ہے انکوائری کا۔ تو اب میں کہتا ہوں یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، یہ بہت ہی سنہری موقع ہے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی اس آفر سے حکومت پاکستان اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب فائدہ اٹھائیں، جائیں جناب سپریم کورٹ ان کے سامنے، ان کو چیلنج کریں، وہ ان کو چیلنج کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی بلایا جائے گا، ہو سکتا ہے وسیم اکرم پلس صاحب کو بھی بلا لیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کے تو وہ ہیڈ ہیں نا، مطلب چیف ایگزیکٹو تو صوبے کے وہ ہیں۔ بہت ساروں کو بلا لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ رپورٹس اصلی تھیں یا جعلی تھی۔ دوسری خبر پہ آ جاتے ہیں جناب، بہت ہی بمباسٹک خبر۔ جناب بلومبرگ، امریکی جریدہ بلومبرگ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی مقبولیت گر گئی ہے، ان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ وجوہات کیا بتائیں؟ وجوہات یہ 10 جون کی ابھی ایک دن پہلے کی رپورٹ ہے، سٹوری ہے۔ وجوہات یہ بتائی ہیں کہ معیشت کی زبوں حالی، اکانومی خراب ہو گئی ہے،
دوسری وجہ بتائیے بڑھتی ہوئی مہنگائی. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب ہم کہتے ہیں تو دوست مانتے نہیں ہیں. اب شاید بلومبرگ اتنا بڑا جریدہ کہہ رہا ہے, امریکی جریدہ, تو پتہ نہیں شاید مان لیں, کیونکہ پھر کہیں گے یہ جھوٹ ہے. اور پھر اس کے بعد پی ایم کے, اس کے بعد تیسری وجہ بتائیے مقبولیت گرنے کی. کہتے ہیں کہ پی ایم کے قریبی ساتھیوں کے خلاف کرپشن کے الزامات الزامات سامنے آ گئے ہیں. اب وہ تو اپوزیشن پہ الزامات لگا رہے تھے نا کرپشن کے, اب ان کے اپنے ساتھیوں پہ کرپشن کے, ان کا نیریٹو تھا اینٹی کرپشن, کرپشن کے اگینسٹ, اپنے ساتھیوں کے خلاف الزامات سامنے آ گئے ہیں کرپشن کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی والی بات ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی, میں آپ پہ ہی رانجھا ہوئی, وہی والی بات ہوئی. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 68 برسوں میں, یہ بلومبرگ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے, یہ سٹوری کہہ رہی ہے کہ 68 برسوں میں پہلی مرتبہ معیشت گزشتہ برس کے مقابلے میں سکڑنے جا رہی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ گزشتہ برس, پھر اس کے بعد آنے والے, مثلا جو معیشت 2001 میں تھی, 2002 میں اس سے بہتر, 2003 میں اس سے بہتر, یعنی کچھ بہتری کی طرف. کہتے ہیں کہ پچھلے 68 برسوں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ معیشت پچھلے برس کی نسبت وہ سکڑنے جا رہی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا کہ گزشتہ برس میں 1.5% معیشت سکڑ چکی ہے. یعنی اب آپ اندازہ کریں, لاک ڈاؤن پر اختلافات کا حوالہ بھی بلومبرگ نے دیا ہے جناب, پہلے نیو یارک ٹائم بھی دے چکا, اور بھی بہت سارے فائنینشیل ٹائم بھی, اور بھی مختلف حوالے. نیشنل کوآرڈینیشن سینٹر کی سربراہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب کے پاس ہے, لیکن اس کے ہر اجلاس کا جو اعلامیہ ہے وہ ISPR سے جاری ہوتا ہے. اچھا, 24 مارچ کو وزیر اعظم اس وقت تذبذب کا شکار نظر آئے. یہ بلومبرگ کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جب ایک صحافی نے, ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا کہ سر یہ تو بتائیں ملک چلا کون رہا ہے. اچھا جی, عمران خان کے, اس کے بعد بلومبرگ یہ لکھتا ہے کہ عمران خان کی طاقت آنے والے دنوں میں مزید کم ہوتی جائے گی. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اچھا, اس کے بعد میں آپ یہ بتا دوں مقتدر حلقوں کا کہ حکومت, اب یہ بلومبرگ کی سٹوری میں ہے کہ حکومت جس طرح کرونا سے نمٹ رہی ہے نا, اس سے بھی مقتدر حلقے ناراض ہیں. جس طرح سی پیک کو چلایا ہے, اس معاملے سے بھی مقتدر حلقے اس کو بھی پسند نہیں کر رہے. اور ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی جس طریقے سے گورننس چلائی جا رہی ہے, اس پر بھی مقتدر حلقے ناراض ہیں اور ان کو یہ چیز بھی پسند نہیں ہے. اور اگر خان صاحب کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے تو پھر کن کی گرفت بڑھ رہی ہے؟ بس میں صرف اس گرفت کے کمزور پڑنے اور بڑھنے کا صرف اس بلومبرگ کے ٹائٹل پڑھ دیتا ہوں, آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. اور ٹائٹل یہ ہے جناب کہ آرمی ٹائٹنز گرپ آن پاکستان ایز عمران خان's پاپولیرٹی وینز. ٹھیک, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پہ آ جائیں جناب. اچھا, اس میں ایک نا وضاحت میں کر دوں. بہت سارے دوست, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کومیل آف آئی ڈی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے, نہیں, وہ جاننا چاہ رہے ہیں, وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ اگر کسی کوئی جج کی کوئی جائیداد نکل آتی ہے یا کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں تو کیا وہ پابند نہیں ہے ان چیزوں کا بتانے کا؟ میں نے کہا جی بالکل پابند ہے. تو کہتے سر پھر کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا بھائی خود ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ججز سے پوچھیں. خود وہی جج کہہ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ آپ پوچھو. لیکن مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں بیوی سے پوچھیں, میری سے, بچوں سے پوچھیں, ان کی جائیدادیں ہیں ان سے پوچھیں, آپ بیوی سے پوچھیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کون پوچھے گا؟ یہ ججز کہہ چکے ہیں, FBR پوچھے, FIA پوچھے, نیب پوچھے, گزشتہ سماعتوں میں یہ ججز کہہ چکے ہیں. ہمیں پوچھنے سے ہی احتساب سے غرض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریفرنس کیسے بنا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ مس کانڈکٹ کیسے ہوا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معلومات اکٹھی کی گئیں یہ جاسوسی کر کے اکٹھی کی گئیں, یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں تھا, ان کو پتہ تھا کہ اگر FBR کی طرف بھیجتے ہیں یا FIA کی طرف یا نیب کی طرف, وہ تو ان کی مسز سے یا ان کے بچوں سے یہ پوچھ گچھ کرے گا نا. لیکن اصل میں مسئلہ تو کچھ اور تھا نا, وہ ریفرنس بھیج کے جج کو بدنام کرنا تھا. کرنا کیوں تھا وہ تو خود بتا رہے ہیں نا, آپ ججز بتا رہے ہیں نا. آج کے ریمارکس میں بھی بتایا ہے نا, انہوں نے کہا. اچھا, آج کے ریمارکس میں ایک بہت بڑی بات ایک اور بھی کی ہے, جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں 10 رکنی بینچ کے جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز, آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی
بیوی جو ہیں یعنی ان کی مسز، ان کی شریک حیات، وہ ایک بہت بڑے رقبے، زرعی رقبے کی مالک ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ ان کی اپنی بہت زیادہ آمدن ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں، اب آ جائیں اب بدنیتی پہ۔ ججز نے کہا ہے، جناب خاص طور پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے، اس سے پہلے اوروں نے بھی، کہ اگر معلومات اکٹھی کرنے کے پیچھے بدنیتی تھی تو پھر اس کا مطلب ریفرنس دائر کرنے کے پیچھے وجہ کوئی اور تھی۔ اب اس کے بعد فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ کا اشارہ فیض آباد دھرنا کیس کی طرف ہے، تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اس سے پچھلی سماعت میں ایک جج صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے تھے کہ، اور وہ فردوس عاشق امان صاحبہ کے ایک پریس کانفرنس میں اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جج نے شاید کریز سے نکل کر شاٹ لگائی، اسی وجہ سے ریفرنس بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ وہ واضح ہے نا، سب کچھ، یعنی کچھ اور، یعنی وہی والی بات ہے نا کہ جیسے پنامہ دکھا کے اقامہ مار دیا، وہ نا سجی دکھا کے کھبی مار دی۔ بات تو وہی ہے نا کہ جیسے وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر نواز شریف 2-3 بندوں کی ان کی بات نہ مانتے تو آج بھی چوتھی دفعہ ہوتے وزیر اعظم، تو پھر کدھر گیا کرپشن کے الزامات؟ پھر بات وہی ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ جج کہ جیسے فردوس عاشق امان صاحب نے کہا کہ جج صاحب نے کریز سے نکل کے شاٹ کھیلی، اس کا مطلب یہ اس وجہ سے ریفرنس بن گیا۔ ریفرنس بنا ہی فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ وہ فیصلہ پڑھیں تو آپ کو اچھی سے سمجھ آ جائے گی کہ کیوں بنا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جناب میں سمجھتا ہوں کہ اس موسٹ امپارٹنٹ ریمارکس پر جو ریمارک دیا ہے جناب جسٹس مقبول باقر صاحب نے۔ انہوں نے کہا فروغ نسیم صاحب، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ 90 کی دہائی میں ایک منتخب جمہوری حکومت کو ججز کی جاسوسی پر گھر بھیج دیا گیا تھا۔ کون سی حکومت کا ریفرنس دیا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو سیکنڈ ٹائم کی حکومت تھی، ان کا ریفرنس دیا، کیونکہ اس حکومت کو جب سسپینڈ کر دیا گیا تھا، بلکہ گھر بھیج دیا گیا تھا، اس کو اسمبلیاں توڑ دی گئی تھی 58(2)B کے تحت۔ اس وقت 58(2)B 58(2)B ہوتی تھی۔ اس وقت صرف وزیر اعظم کے مشورے پہ نہیں بلکہ خود صدر بھی توڑ سکتا تھا۔ فاروق لغاری صاحب ان کے اپنی جماعت کے صدر تھے، انہوں نے وہ اسمبلی توڑی تھی۔ بہت سارے الزامات لگائے تھے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا تھا کہ اس حکومت نے ججز کی جاسوسی کی ہے۔ آج اسی بات کو جسٹس مقبول باقر صاحب نے ایک تنبیہ کے طور پہ، وارننگ کے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کو کہا ہے کہ یاد رکھیں کہ ججز کی جاسوسی کے جرم میں یوں سمجھ لیں، ججز کی جاسوسی پر ایک منتخب حکومت پہلے ہی گھر جا چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اشارہ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت بڑی وارننگ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔